السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں ہم نے پہلی حدیث جو پڑھی تھی وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا اور اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اور دوسری حدیث مبارک جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یقینی بات ہے۔ آج یہ تیسری حدیث مبارک ہے، اور آج کے سبق میں جو تیسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک۔ آپ نے فرمایا المجالس بالامانہ۔ عربی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہت آسان الفاظ ہے۔ المجالس بالامانہ، المجالس بالامانہ، المجالس بالامانہ، المجالس بالامانہ۔ آپ میرے ساتھ ساتھ دہراتے بھی چلے جائیں تو آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ مجالس ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مجلس کی جمع ہے مجالس، اور امانہ یہ امانت ہے، امانت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا المجالس بالامانہ۔ ترجمہ اور مطلب اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ مجلس میں کہی ہوئی گفتگو اور مجلسوں میں کی گئی باتیں وہ امانتیں ہوا کرتی ہے، اور ان کی حفاظت ضروری ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آ کر آپ کے پاس بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ مجلس کرتا ہے، اور پھر آپ سے اپنے کسی ذاتی معاملات سے متعلق یا کسی بھی اہم مسئلے سے متعلق آپ سے مشاورت کرتا ہے، مشورہ لیتا ہے، تو اس کا یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھنا، آپ کے ساتھ مجلس کرنا اور اپنے نجی و ذاتی یا دوسرے دیگر مسائل میں کچھ مشورہ آپ سے کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے اور آپ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے، تبھی تو وہ آ کر آپ سے مشورہ کر رہا ہے۔ تو اس کے اس مشورے کی اور اس سے کی گئی، اس مجلس میں کی گئی باتوں کی حفاظت کرنا یہ آپ کے ذمے ہے، امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجلس کی گفتگو امانت ہوتی ہے، تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آ کر آپ کے پاس بیٹھتا ہے اور کچھ بات کرنے سے پہلے وہ دائیں اور بائیں دیکھتا ہے، یعنی یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی ادھر ہے تو نہیں، کوئی اس طرف ہے تو نہیں، وہ اس طریقے سے اگر دیکھ رہا ہے، یعنی وہ یہ اطمینان کرنا چاہتا ہے کہ کوئی مجھے یہ بات کہتے ہوئے سن تو نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ بات جو میں ان سے کہنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم بات ہے، رازدارانہ بات ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے علاوہ وہ بات کوئی اور سنے، اس لیے وہ اس طرف دائیں اور بائیں دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح آ کر آپ کے پاس کوئی کرتا ہے کہ بات کرنے سے پہلے دائیں اور بائیں دیکھتا ہے، تو آپ سمجھ لے کہ یہ کوئی رازدارانہ بات کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کی وہ بات آپ کے پاس امانت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ امانت ہے، اور کل حشر کے میدان میں امانتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کہیں اس کے اندر کوئی خیانت تو نہیں کی گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت بس یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص کوئی رقم کوئی چیز لا کر رکھ دے اور یہ کہہ دے کہ آپ اس کو سنبھال کر رکھیے، یہ میری آپ کے پاس امانت ہے، میں کسی وقت آ کر آپ سے واپس لے لوں گا۔ جی ہاں، یہ امانت ہے، لیکن صرف یہی ایک امانت نہیں ہے، یہ بھی امانت ہے، اور امانت اس کے ساتھ ساتھ مجلسوں کی گفتگو بھی ہے، رازدارانہ باتیں بھی ہے، ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ یاد کر لیجئے، اس حدیث مبارک کو یاد کر لیجئے، اور عمل کی نیت سے یاد کیجئے
3 حدیثیں ہوئی ہیں. میں مختصر حدیثیں یعنی 1-2 جملوں پر مشتمل حدیثیں ان دروس کے اندر پیش کر رہا ہوں کہ ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے. کوئی طویل حدیثیں نہیں ہیں. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث العین حق، مختصر 2 ہی لفظوں پر العین حق. تیسری حدیث ہے المجالس بالامانہ، 2 لفظوں پر مشتمل حدیث ہے. اس کو یاد کر لیجئے اور عمل کی نیت سے یاد کر لیجئے. چلیے مان لیتے ہیں کہ آج سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مجلس میں کی گئی گفتگو امانت ہوتی ہے، لیکن آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مجلسوں کے اندر کی گئی گفتگو اور مشورے کیے گئے یہ ساری باتیں امانت ہوا کرتی ہیں. تو اب آج سے عزم کر لیں، آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ایسی کسی بات کا افشا نہیں کریں گے. اور خاص طور پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ گھر کی خواتین کو بھی یہ حدیث مبارک ضرور سنا دیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ خواتین ان معاملات میں بہت زیادہ غیر محتاط ہوتی ہے. اگر ان کے پاس کوئی بات کی جائے، کوئی راز کی بات ان کو بتائی جائے اور کوئی اہم معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ کہتے ہوئے کہ بہت اہم بات ہے، کسی سے کہنا نہیں، میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں، اس بات کو دوسرے تک پہنچا دیتی ہیں. اور پھر وہ دوسری تیسری تک اور تیسری چوتھی تک، اور اس سلسلہ چلتے چلتے وہ بات راز نہیں رہتے ہوئے ایک عام بات ہو جاتی ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر حدیثیں ہیں، ان کو یاد بھی کرتے چلیں. اور میں جیسے گزشتہ 2 اسباق سے یہ بات برابر بتاتا آ رہا ہوں کہ ان حدیثوں کو یاد کرنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کے بعد جتنے ہو سکے اپنے رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں ان کو زیادہ سے زیادہ سنائیں، تو اس کی وجہ سے یہ حدیث مبارک آپ کو بھی یاد ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.